کی زیر صدارت 260ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ مختلف علاقوں میں ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ ملک کو اس طرح کی معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جا سکے۔ شرکاء نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کا عزم کیا۔ آرمی چیف نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ڈیپوٹیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا۔ بڑے فیصلے، اہم معاملات پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اسی سب کے اوپر بات بھی کریں گے۔ بالکل ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احمد سعید منہا صاحب نے، تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد سعید صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف دہشت گردی نہیں، ملک کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل، آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں کل ضرورت تھی اور اس میں 3-4 چیزوں کے اوپر بڑی واضح پوزیشن لی گئی ہے، جس میں کہ فلسطین کے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں آپ کا تفصیلی جواب حاصل کر سکیں۔ آج کی کور کمانڈرز کانفرنس بہت اہم ترین کانفرنس، اس میں عزم دکھایا گیا اس بات کا کہ پاکستان کی معیشت کو جس طرح سے نقصان پہنچا ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، جو کارٹلز ہیں، جو پاکستان سے باہر کو جانے والی سمگلنگ کے معاملات ہیں، جو کرنسی کے معاملات ہیں، سب کے اوپر خاص طور پر بات کی گئی ہے اور فلسطین کے اوپر بھی خاص طور پر فوکس رہا۔ فورم نے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا اور اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو خاص طور سے غور سے اس کے اوپر بات بھی کی۔ بالکل، راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب، اس وقت بات ہو رہی ہے خاص طور پر 260ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ 2 ٹوک کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سخت قانونی کارروائیاں کی جائیں گی، حکومت کا ساتھ دیا جائے گا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی ساتھ دیا جائے گا۔ جی بالکل، یہ جو ایپیکس فورم ہوتا ہے اس قسم کا، اس سے جب کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے سے لیے گئے ہیں فیصلے، یہ اس کا ایک اعادہ کیا گیا ہے اور اس کو ری انفورس کیا گیا ہے۔ اب تمام یہ فیصلے ہیں جس میں انلیگل ایکو سسٹم اور پورے انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف کارروائی کرنا، جس میں اسمگلنگ ہے، آرگنائزڈ کرائم ہے، ایکسٹارشن ہے اور انلیگل جو یہاں پہ مقیم ہیں لوگ، ان کی پریزنس کو ریگولیٹ کرنا اور ریپیٹریشن۔ تو یہ تمام وہ فیصلے تھے جو کچھ عرصہ پہلے لیے گئے تھے، ٹائم لائن دی گئی تھی اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تمام اداروں کو متحرک کیا گیا تھا۔ اب یہ اس کا ایک احاطہ ہے اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ تمام ادارے اس پہ یکسو ہیں اور یہ ایک کلیئر کنسسٹنٹ میسج جائے کہ دہشت گردی، انلیگل ایکٹیویٹیز اور جو ہمارا اکانومی کو جو نقصان پہنچا رہی ہیں چیزیں، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو فوج کا کردار ہے وہ بطریق احسن اپنا ادا کرے گی۔ اور یہ ایک ان اداروں کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے جو کہ ایک کلیئر کنسسٹنٹ پالیسی نہ ملنے کی وجہ سے ایمبیولنٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس میں ویری گڈ آرٹیکولیشن، جس میں ایک کلیئر میسج سب کو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو انلیگل ایکٹیویٹی ہے، ہماری جو اسمگلنگ ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو اگر کوانٹیفائی کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدھی سے زیادہ ہماری جو فارمل اکانومی کو یہ ایک قسم کا ڈیمیج کر رہی ہے۔ اس کے بعد دہشت گردی ہے جو اس سے پنپ رہی ہے، ہم پہ ایک پراکسی وارفیئر مسلط کی گئی ہے جس کے تانے بانے باہر کے ممالک سے ملتے ہیں، تو اس کو اندر سے جو ہیلپ ملتی ہے ہمیں وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ان گورنڈ اسپیسز ہیں، جو کہ انلیگل یہاں پہ مقیم ہیں لوگ، ان کی پریزنس کو ریگولیٹ کرنا، ان کو ریپیٹریٹ کرنا، سنگل انٹری ریجن کریٹ کرنا، جو باہر جو افغانستان سے انٹری ہوتی تھی، بارڈرز کو اس کی بہتر مینجمنٹ کرنا اور دہشت گردوں کے خلاف کی جنگ اس کے منطقی انجام تک لے کر جانا اور ایک
کلیئر کنسسٹنٹ پالیسی رکھنا کہ ان ساتھ کو ہی رہیے، کسی قسم کی اسپیس ساتھ ہی رہیے. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں. ماریہ صاحبہ یہ بتائیے گا، اگر ہم اس کو ایسے ہی دیکھیں کہ بہت سارے اقدامات ان پر کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے، جو منفی سرگرمیاں ہیں، جس میں ذخیرہ اندوزی بھی ہے، جس میں غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کو نکالنا بھی ہے، تو اب آج مل بیٹھنا اس کے اوپر ایک بڑے فورم کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں ان سارے کے سارے اقدامات کا جائزہ لینا، اس کا مطلب یہ کہ کچھ قدم ہم نے اٹھا لیے، کچھ قدم ہمیں ابھی اور اٹھانے ہیں، اب اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. اس سب کو ہم ایسے دیکھیں؟ کوشش کریں گے ماریہ صاحبہ سے بات کر سکیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہو گئی. ملک کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹیں گے. شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا. دشمن قوتوں کے اعلی کار دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے نمٹا جائے گا. ماریہ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بالکل ماریہ صاحبہ، آپ کی جانب میں یہی سوال لے کے آؤں گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو، اسمگلنگ ہو، مافیاز ہوں، کارٹلز ہوں یا دہشت گردی، سب کے خلاف کارروائیاں ہوں گی اور اداروں کا بھی ساتھ دیا جائے گا. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بڑی حد تک بین الاقوامی جنگ کے اندر دنیا کا ساتھ دیا، لیکن اس کے مضمرات میں سے ایک مضمرات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، دہشت گردی اور اس قسم کے تمام ناصور کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. اب ایسی صورتحال میں یہ ایک قومی فیصلہ ہے، اور اس قومی فیصلے کے پیچھے ظاہر ہے آپ کے اداروں کو بھی طاقت کی ضرورت ہے کہ یہ اقدامات کیے جا سکیں، اور یہ ایک فیصلہ ہے جو کچھ طویل مدت تک جو ہے عمل میں رہے گا. اور آج جو چیز واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ایک واضح پالیسی رکھتا ہے اور واضح پالیسی کے مطابق آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ماریہ سلطان صاحبہ، راشد ولی صاحب اور احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.